السلام علیکم ویورز، دس از زوبیہ میاں ہیئر۔ ویورز، آج میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ آر کازز آف مینٹل النس جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی بہت زیادہ کازز ہوتی ہیں جو کہ پریویل ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں جس میں جب گارڈینس کو، پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں، یہ مینٹل پرابلمس ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو یا آپ کے جو ساتھ آنے والے ہیں ان کو ہیں، تو وہ کازز کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کازز جو ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہیں جو کہ سامنے ہم جانے انجانے میں جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے اور وہ جو ہے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، یا لیک آف اویئرنیس ہوتی ہے، واٹ ایور از دا ایشو، لیکن وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے مینٹل النیسز کو، اور پھر وہ بعد میں بہت پرابلمٹک بن جاتی ہیں ایشوز۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس انہیریٹنس آتی ہے۔ انہیریٹنس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت میں آپ کچھ ایسی جینز اپنے پیرنٹس سے لے کر آتے ہیں کہ جو کہ بائی دا ٹائم آنسیٹ کرتا ہے مینٹل النیسز کی طرف۔ سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس مینٹل النس کی جو بہت بڑی ریزن ہوتی ہے دیٹ از پاورٹی۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ پاورٹی جو ہے ایک سوشل جو ہے فیکٹر ہے جو کہ رول پلے کرتا ہے۔ اب گھر میں اگر ضروریات بہت زیادہ ہیں اور انکم نہیں ہے بالکل، تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے پاورٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں گھرانے۔ تو پاورٹی جب گھر میں ضروریات زیادہ ہو رہی ہیں، گھر کا ماحول ویسے ہی خراب ہو رہا ہے، گھر میں ریلیشن شپ ایشوز آ رہے ہیں، گھر میں جو ہے آپ سمجھ لیں کہ بچوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب اگر پرولونگ ہو جائے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ سب ایشوز، تو یہ لیڈ کرتے ہیں انزائٹی کی طرف، یہ لیڈ کرتے ہیں ڈپریشن کی طرف۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس جو کاز ہے جو کہ مینٹل النس کی طرف جو ہے لیڈ کرتا ہے دیٹ از ان امپلائمنٹ۔ یہ والا جو ایشو ہے یہ موسٹلی ہم میلز میں دیکھتے ہیں کہ مینس کے اندر جو ہے امپلائمنٹ کے ساتھ، ان امپلائمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ جو مینٹل ایشوز ہوتے ہیں وہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیکوز ہمارے جس طرح کے انوائرمنٹس ہیں تو ہماری انوائرمنٹ میں موسٹلی میل فگر جو ہوتا ہے وہی آپ سمجھ لیں کہ کمانے والا ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ گھر کے 8، 9، 5، 4 سب افراد کو جو ہے وہ پال رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ بندہ ان امپلائڈ ہو جائے، اس کی جو ہے روزگار چلی جائے، تو اس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں جنم لیتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بات بات پہ لڑائی جھگڑے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہی ان امپلائمنٹ بائی دا ٹائم جو ہے پرولونگ ہو جاتی ہے تو گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے، بچوں کے اوپر بلا وجہ غصہ کرنا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بچے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر کے اور جتنے افراد ہیں ان سب کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آٹومیٹکلی یہ جو ہے پھر انزائٹی کی طرف لیڈ کرتے ہیں، آٹومیٹکلی یہ لوگ پھر ڈپریشن کی طرف لیڈ کرتے ہیں، آٹومیٹکلی یہ لوگ جو ہے پھر ایگریشن کی طرف لیڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو اس کے بعد جو ہے دیٹ از جو کہ لیڈ کرتا ہے ایشو مینٹل النیسز کی طرف، دیٹ از جینڈر بیسڈ وائلنس۔ جینڈر بیسڈ وائلنس کا وکٹم آپ سمجھ لیں کہ عورتیں ہوتی ہیں۔ جب جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، آج بھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ گھروں میں بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ بیٹا بیٹی کو جو ہے نا ڈفرینس ان میں ہوتا ہے، بیٹے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور اگر گھر میں ان کو ایکسیپٹ کر بھی لیا گیا ہے تو ایک جو ہے ڈفرینس جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے۔ تو وہ بچے جو ہیں، بچیاں جو ہیں، شروع سے وہ چیز ڈسکریمنیشن دیکھتی چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ لیڈ کرتی ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی طرف، جس کی وجہ سے وہ لیڈ کرتی ہیں پیسیو اگریشن کی طرف، جس کی وجہ سے وہ لیڈ کرتی ہیں ڈپریشن کی طرف، جس کی وجہ سے وہ لیڈ کرتی ہیں انزائٹی کی طرف۔ تو جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور مار دھاڑ عورتوں کے اندر، بلا وجہ کا ابیوز کرنا ان کے اندر، یہ بہت زیادہ کامن چیزیں ہیں جو کہ نظر آتی ہیں، بہت سے کیسز نظر آتے ہیں ہمیں آج کل کے ٹائم میں بھی بہت کیسز نظر آتے ہیں، اور یہ پھر ایشوز جو ہیں یہ ایسے سٹک ہو جاتے ہیں، ان ریزالوڈ کنفلکٹس ہوتے ہیں جو کہ ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں بچپن سے، تو وہ جو ہے آگے چل کے پھر پرابلمس کی طرف جو ہے لے کے چلتے ہیں، اور مینٹل ایشوز ارائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس جو ہے کاز ہے جو کہ لیڈ کرتی ہے ٹورڈز جو ہے آپ سمجھ لیں کہ مینٹل النس کی طرف، دیٹ از پیرنٹنگ سٹائل۔ پیرنٹنگ سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں آپ نے کیسا ماحول رکھا ہوا ہے، کیسا رویہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، بچوں کو پالنے پوسنے میں گھر کا ماحول کیسا ہے۔ تو اس میں جو ہے پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ پیرنٹس ایک پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل۔ تو اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول بہت باسی ہوتا ہے، گھر میں آپ سمجھ لیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہی اتھارٹی
اریٹیٹو ہوتے ہیں, وہ اپنی ہر بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ فورسفلی ڈیسیجنز دیتے ہیں اور بچے باؤنڈ ہوتے ہیں ان ڈیسیجنز کو ماننے کے لیے. تو بچے آپ سمجھ لیں کہ کھل کے کسی بھی بات کا اظہار نہیں کر سکتے, کھل کے اپنی کسی کریٹیوٹی کو سامنے نہیں لا سکتے, کھل کے اپنی جو ہے کسی بھی سکلز کو سامنے نہیں لا سکتے, نہ ہی ان کو پالش کر سکتے ہیں. تو یہ جب ماحول برقرار رہتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد بچوں کے اندر جو ہے اریٹیبلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے, بچوں کے اندر پیسو ایگریشن آنا شروع ہو جاتا ہے. پیسو ایگریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے تو شاید اظہار نہیں کرتے اپنے غصے کا, سامنے وہ غصے کو پی جاتے ہیں, لیکن بعد میں اسی غصے کا اظہار کسی اور طریقے سے کرتے ہیں, اس کو پیسو ایگریشن بولتے ہیں. پھر وہ سوچ کے جو ہے پریشان رہ کے ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر ورڈ رہ کے جو ہے وہ انزائٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, اور یہی بچے لیٹر آن جو ہے پھر سبسٹانس ابیوز کی طرف چلے جاتے ہیں, ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ کسی بھی طرح کی ایڈکشن ہو سکتی ہے, وہ اپنے ذہن کو چینج کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے, یا آپ سمجھ لیں کہ خود کو جو ہے ان سب پرابلم سے دور رہنے کے لیے وہ جو ہے ڈرگز ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ پھر آپ اور بھی ڈفرینٹ ایڈکشنز ہوتی ہیں, موبائل ایڈکشن ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پرابلمٹک بیہیویئرز ان کے اندر سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس کاز ہے جو کہ مینٹل النس کی پرویل کرتی ہے, دیٹ از کارپوریٹ پنشمنٹس. جو یہ اس لیول کی پنشمنٹس ہوتی ہیں کارپوریٹ لیول کی, یہ آپ سمجھ لیں کہ اینٹی سوشل بیہیویئر کو جنم دیتی ہیں, انزائٹی کو جنم دیتی ہیں, ڈپریشن کو جنم دیتی ہیں. دین لاسٹ ہمارے پاس جو کاز آتی ہے, یہ بھی آپ سوشل فیکٹر ہی سمجھ لیں, دیٹ از چائلڈ ابیوز. چائلڈ ابیوز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اس کے اندر بلینگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ آتی ہے, جس کا ہمیں اسکول لیول پہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. گھروں میں یہ ایشوز بہت زیادہ نظر آتے ہیں, اسپیشلی جب کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں بچے, تو وہ بلینگ کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں. جب ٹیچرز فوکس نہیں کر پاتے, ٹیچرز ٹرین نہیں ہوتے, اسکول کا انوائرمنٹ ایکوریٹ نہیں ہوتا, اپروپریٹ نہیں ہوتا, یا فوکس نہیں کیا جاتا بلینگ کے اوپر, تو وہاں پہ بہت زیادہ بچے وکٹمائز ہوتے ہیں بلینگ کے اوپر. پھر ابیوز کے اندر ایموشنل ابیوز جو ہے وہ بہت کامن ہوتا ہے, فزیکل ابیوز بہت کامن ہوتا ہے, سیکشل ابیوز کے کیسز بہت زیادہ سامنے نظر آتے ہیں. تو ان کی اویئرنیس پہلے تو بچوں کو بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور اگر بچے وکٹمائزڈ ہو جاتے ہیں, ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی وہ ایک ایسا ٹرامیٹک ایونٹ ہوتا ہے بچوں کا, تو وہ ان کے ذہن میں فکس ہو جاتا ہے, جو کہ آپ سمجھ لیں کہ لیٹر آن جا کے جو ہے اینٹی سوشل بیہیویئر کو جنم دے گا, لیٹر آن جا کے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو جنم دیتا ہے, لیٹر آن جا کے ڈپریشن کو جنم دیتا ہے, ایگریشن کو جنم دیتا ہے, انزائٹی کو جنم دیتا ہے. تو ان شارٹ یہ وہ فیکٹرز تھے سامنے جو میں نے سب آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیے ہیں, جو ہم سامنے نظر آتے ہیں ہم لوگوں کو, لیکن ان اویئرنیس کی وجہ سے, لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو بچے جو ہیں ہمارے, یا پھر لوگ جو ہیں ہمارے, یا جو ہمارے پیارے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, وہ مینٹل النیسز کی طرف چلے جاتے ہیں یا مینٹل النیسز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہوپ فلی ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجیے.